اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء کرام والعظام، اس خوبصورت مومن شاہی کے اس پھلپور علاقے کے باسیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت شملن میں، اس خوبصورت واعظ محفل میں اللہ نے ہم سب کو رات کے اس تاریکی میں اس آنکھوں کی بینائی یعنی دیکھنے کے ساتھ، اس کانوں کی سنائی یعنی سماعت کے ساتھ، اس زبان کی گویائی یعنی بولنے کے ساتھ، ان ہاتھوں کے حرکات و سکنات کے ساتھ، ان پیروں کے چلنے کے ساتھ اور ان پیروں کے حرکت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا ذکر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کا ذکر سننے کی اور پھر علماء کو دیکھنے کی اور ان علماء کے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ بھائی اردو سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ اردو سمجھ آ رہی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، بھائی ساؤنڈ تھوڑا زیادہ کرو، اس کا ساؤنڈ زیادہ کرو، ساؤنڈ بڑھاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام کیا تھا؟ یہ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی جانب 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر، اس دھرتی پر بھیج دیے۔ حضرت آدم سے لے کر اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے، اس دھرتی پر آئے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا پیغام ایک تھا، ان کی نصیحت ایک تھی، ان کی تبلیغ ایک تھی، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اس پیغام کو پھیلانے کے لیے حضرت آدم سے لے کر اللہ کے محبوب پیغمبر تک سارے پیغمبر اپنے امت میں اس پیغام کو پھیلانے کے لیے میدانوں پر نکل آئے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے پہلا جس کو رکھا وہ آدم کو رکھا۔ اس آدم کو رب لم یزل نے بغیر پیرنٹس کے، بغیر فادر مدر کے پیدا کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ اللہ نے آدم کے اندر صفیت عطا کر دی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجیبیت عطا کر دی۔ رب کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جلال عطا کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حسن، خوبصورتی، بیوٹیفلی عطا کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حسن صوت یعنی کہ خوبصورت آواز یعنی کہ بیسٹرین عطا کر دی۔ حضرت داؤد کے فرزند ارجمن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سوچ عطا کر دی، بدھی عطا کر دی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم کے اندر رب نے خلیلیت رکھ دی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی رکھ دی۔
دی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کے اندر اللہ نے بصیرت رکھ دی۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اس روئے زمین پر آئے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک رب نے کسی پیغمبر کو ساقی کوثر نہیں بنایا، رب نے کسی پیغمبر کو شافی محشر نہیں بنایا، رب نے کسی پیغمبر کو مدینہ جیسی بستی عطا نہیں کری، رب نے کسی بھی پیغمبر کو نماز جیسی عبادت گفٹ نہیں کری، رب نے کسی بھی پیغمبر کو زکوٰۃ جیسی بدنی عبادت عطا نہیں کری، رب نے کسی بھی پیغمبر کو رمضان جیسا پاکیزہ مہینہ عطا نہیں کرا، رب نے کسی بھی پیغمبر کو لیلۃ القدر جیسی رات عطا نہیں کری، رب نے کسی بھی پیغمبر کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کروائے، رب نے کسی بھی پیغمبر کو زمین سے آسمان تک جسمانی معراج نہیں کروائی، رب نے کسی بھی پیغمبر کو قرآن جیسی کتاب دینا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لینا رب نے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کرا، رب نے کسی بھی پیغمبر کو میرے نبی کے علاوہ امام الانبیاء نہیں بنا دیا، مگر وہ محمد تھے، وہ محمد ہیں، وہ محمد رہیں گے تا قیامت، وہ ازل سے تھے ابد تک رہیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم۔ میرے رب نے حضرت محمد کو، وہی محمد جس کو رب نے ساقی کوثر بھی بنا دیا، جس کو رب نے شافی محشر بھی بنا دیا، وہ محمد جس کو رب نے سید الاتقیاء بھی بنا دیا، وہ محمد جس کو رب نے شافی محشر بھی بنا دیا، وہ محمد جس کو رب نے آسمانی معراج کرا دی، وہ محمد جس کو رب نے 50 نمازوں کے بدل 5 نمازیں عطا کر کے 5 نمازیں عطا کر کے 50 نمازوں کی نیکیاں عطا کر دی، وہ محمد کہ جب معراج پر جائے اس کا ڈرائیور، اس کا پائلٹ حضرت جبرائیل امین ہو، وہ پیغمبر جس کے لیے رب مکہ جیسی پاکیزہ سرزمین بڈے کے لیے چن لے، وہ محمد جس کی جوانی، جس کی وفات مدینہ جیسی سرزمین پر ہو، وہ محمد جس کے لیے رب سارا عرش کھول دے، 7 آسمان کی سیر کرائے، عند سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا بلوائے، رب کے قریب ہو، رب سے باتیں کرے، وہ محمد جس کے لیے رب ساری امت کو ایسا انعام دے دے، جو امت کلمہ پڑھ دے رب اس پر جنت واجب کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب ابو بکر جیسا صداقت کا پیکر عطا کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب عمر جیسا عدالت کا پیکر عطا کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب عثمان غنی جیسا سخاوت کا پیکر عطا کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب علی جیسا شجاعت کا پیکر عطا کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب عبداللہ بن مسعود جیسا فقاہت عطا کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب عبداللہ بن مسعود جیسے ذہانت عطا کر دے، وہ محمد جس کے امت میں رب حضرت ابو محذورہ جیسے جسارت عطا کر دے، میرے پیارے بھائیوں وہ محمد جس کے لیے رب عائشہ جیسی ادیبہ متاخرہ
بیوی چن لے وہ محمد جس کی بیٹی کو رب سیدۃ نساء آل الجنہ بنا دے، وہ محمد جس کے ناتی کو، جس کے نواسے کو اللہ سیدہ شباب آل الجنہ بنا دے، وہ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم، وہ محمد جب چاند کو اشارہ کرے رب چاند کے دو ٹکڑے کر دے، وہ محمد جب انگلی ایسے کرے رب انگلی سے پانی جاری کر دے، وہ محمد جو دودھ کو منہ لگائے وہ ایک پیالہ ساری امت کو کافی ہو جائے، وہ محمد جب میدانوں پر کودے سارے کفار بھاگ جائے، میرے نبی پر رب نے احسان کر دیا، قرآن آخری دی، میرے نبی آخری ہیں، رب نے پیارے پیغمبر کو امام الانبیاء بنا کر ساری دنیا کو یہ پیغام دیا، یہی وہ محمد ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے عرفہ ہے، میرے پیارے بھائیوں، اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم نے جب حق کلمہ بلند کرا، لوگوں سے کہہ دیا قولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو ٹیمیں بن گئی، ایک ٹیم کفار مشرکین کی، دوسری ٹیم میرے نبی کے جانثاروں کی، ایک ٹیم میں ابو لہب ہے تو دوسری ٹیم میں ابو بکر ہے، ایک ٹیم میں ابو جہل ہے تو دوسری ٹیم میں عمر فاروق ہے، ایک ٹیم میں عتبہ ہے تو دوسری ٹیم میں عثمان غنی ہے، ایک ٹیم میں حضرت علی ہے تو ایک ٹیم میں شیبہ ہے تو دوسری ٹیم میں حضرت علی ہے، ایک ٹیم میں عبداللہ بن ابی ہے تو دوسری ٹیم میں سعد بن ابی وقاص ہے، میرے نبی نے جب حق کلمہ بلند کر دیا، سارے کفار مشرکین نے میرے نبی کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دی، میرے نبی پر تیر برسائے، صحابہ کرام میرے نبی کے رائٹ جانب، میرے نبی کے لیفٹ جانب، صحابہ کرام نے سارے تیر اپنے سینوں میں کھائے، میرے نبی کو جو پتھر مارے صحابہ کرام نے اپنے سینے آگے کر دیے، اسلام کی سربلندی کے لیے وہ صحابہ تھے جنہوں نے دین اسلام کے خاطر اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، مگر دین اسلام پر قائم رہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اس دین اسلام کی حفاظت کری، اس دین اسلام پر سیکورٹی دی، میرے نبی کو سیکورٹی دی، رب نے کہہ دیا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، رب نے کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، رب نے کہہ دیا محمد الرسول اللہ والذین مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا، رب نے پیغام دے دیا، وہ کفار مشرکین میرے نبی کے اگینسٹ آتے، صحابہ کرام ان کا مقابلہ کرتے، ان کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی کافر اس دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک دین اسلام کے قربانیوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، دین اسلام کی قربانی کو نہیں سمجھا، ہم سمجھتے ہیں یہ دین اسلام ہمیں ماں کی گود میں مل گیا،
لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس دین اسلام کے لیے صحابہ کرام نے بہت قربانیاں دی، اللہ اکبر۔ اس دین اسلام کے لیے حضرت بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا جاتا، لیکن حضرت بلال، نبی نے کہا نا بلال جب تو زمین پہ چلتا ہے تیرے قدموں کی آواز آسمانوں پر سنائی دیتی ہے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ دین اسلام تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی نے جب بھی صحابہ کرام کو اسلام کی سربلندی کے لیے بدر کا میدان ہو، میرے نبی نے ایک آواز لگائی حی علی الجہاد کر کے، سارے صحابہ کرام ایک ہاتھ پر تلوار لیے، دوسرے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ کا پتاقہ لیے، سروں پر کفن باندھے، زبانوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر میدانوں پر چلے آتے۔ میرے نبی نے ان کو غزوہ احد میں پکارا، حی علی الجہاد کر کے سارے صحابہ کرام میدان احد میں چلے گئے۔ میرے نبی نے ان کو پکارا غزوہ تبوک میں، حی علی الجہاد کر کے سارے صحابہ کرام تبوک میں چلے گئے۔ میرے نبی نے ان کو پکارا غزوہ خندق میں، حی علی الجہاد کر کے سارے صحابہ کرام ہاتھوں پر تلوار لیے میدانوں پر چلے گئے، اس دین اسلام کی حفاظت کری۔ میرے نبی ان کو جب بھی آواز دیتے صحابہ کرام لبیک کہتے، میرے نبی کہتے وہ پہاڑ پر چڑھ جاتے، میرے نبی کہتے وہ سمندر میں کود جاتے۔ ساری دنیا میں جہاد کر کر میرے صحابہ کرام نے پوری دنیا میں دین اسلام کو پھیلا دیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی ہمیں جہاد کی آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے میدانوں میں کود جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں۔ فلسطین میں ظلم کیا جا رہا ہے، لبنان یمن میں ظلم کیا جا رہا ہے، برما میں ظلم کیا جا رہا ہے، ہندوستان میں ظلم کیا جا رہا ہے، مندر گرا کر مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، اور ایسا وقت آ گیا کہ یہ گائے کا منہ پینے والے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت اگر منہ پینے کا اتنا شوق ہے، ہمارے پاس بہت منہ ہے، 2 لیٹر بھر کے دیں گے انشاءاللہ، اور اگر بھوک لگی کدھر لگے تو اس کا بھی انتظام ہے، سمجھے، اس کا گوبر کا، تم کھانے پینے والے بنو، انتظام ہم کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، بات یہ ہے، سب سے دکھ اور افسوس کی بات کہ آج مسلمان ایک نہیں ہیں، مسلمان ایک نہیں، ساری دنیا کے کفار مشرکین ایک طرف بن کر صرف ایک کوشش پر گئے کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑایا جائے۔